ویسے انیکا آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ جو رات گئے در اندازی شروع ہوئی، پھر پاکستان جو اس کا جواب دے رہا ہے، اور اب تک پاکستان نے جن ٹارگٹ کو ہٹ کیا ہے، سو واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ دیکھیں اس ٹائم پر ذرا کوئکلی ریکیپ کر لیتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ابھی اٹھے ہوں گے اور ان کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ رات کو کیا ہوا، یا ایٹ لیسٹ اتنی نو ہاؤ نہیں ہوئی. تو رات گئے تقریباً 11 بجے کے قریب لاہور کے اور سیالکوٹ میں ڈرونز اور انڈیا کے اٹیک شروع ہوئے. تقریباً 3 بجے کے قریب، 2:30-3 بجے کے قریب اسلام آباد اور راول پنڈی میں یہ اٹیکس کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد تقریباً 5 بجے کے قریب انڈین فورسز نے اپنی پریس بریفنگ رکھی کہ ہم جا کر بتائیں گے کہ ہم نے کتنے کو ترم خان والی حرکتیں کی ہیں. ہم نے جا کر سیالکوٹ کے اندر اٹیک کیا، لاہور میں اٹیک کیا، اسلام آباد میں اٹیک کیا، 3 بیسز پہ پاکستان کے اٹیک کیا. یہاں باقاعدہ پاکستان کے کیپٹل کے اندر اور ٹوئن سٹیز میں دھماکوں کی آوازیں آتی رہی جب پاکستان کا ڈیفنس سسٹم ان کو انٹرسپٹ کرتا رہا، ان کے میسائلز کو. اس کے بعد ہمارے DGISPR آتے ہیں اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بیسکلی جو ایئر ٹو سرفیس میسائلز ہیں وہ داغے گئے تھے پاکستان پر. دین سٹارٹ ہوتا ہے آپریشن بنیان مرصوص، یعنی ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار. اور اس کے بعد کیونکہ ہم لوگ بارہا یہ کہتے رہے، 4 دن تک صدف ہم لوگ یہ سکون سے بیٹھے رہے، بڑے تحمل سے بیٹھے رہے، غصہ پی کر بیٹھے رہے کہ ہم کسی طریقے سے جنگ میں دھکیلے نہیں جانا چاہتے، ہم پوری دنیا اور اس خطے کے امن کے حامی بننا چاہتے ہیں، ہم اس کی نفی نہیں کرنا چاہتے. وی آر ناٹ وار مونگرز، وی آر ناٹ ہیجمونک، وی ہیو آور ڈیفense سسٹم ٹو ڈیفینڈ آور سیلوز انسٹیڈ آف بینگ جنگوئسٹک. لیکن کیونکہ انڈیا نے پھر ہمیں دھکیل ہی دیا، اور یہ پچھلے 3 دن سے تواتر سے ہر رات کو بزدل دشمن کی طرح رات کو آتے تھے، اٹیک کرتے تھے، کبھی ڈرون بھیج دیتے تھے، کبھی اپنے رفائل گروا کر گھر جا کر رونا دھونا شروع ہو جاتے تھے. انہوں نے تو کراچی کو، اسلام آباد کو، راول پنڈی کو اور لاہور کو سب کو ہی کیپچر بھی کر لیا تھا، انکلوڈنگ کوئٹہ. اچھا، اس کے بعد جب یہ آپریشن بنیان مرصوص سٹارٹ ہوتا ہے تو سٹارٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جی آرٹلری گن پوزیشن دھرم گیاری اس کو ڈسٹروائے کر دیا جاتا ہے. برہموس کی سٹوریج سائٹ نگروتا کے اندر ہوتی ہے، اس کو ڈسٹروائے کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر پاکستان 20 سے زیادہ ٹارگٹس کو ہٹ کرتا ہے. یہ سارے ٹارگٹس ملٹری ٹارگٹس ہوتے ہیں، اس کے اندر کوئی سیویلین ٹارگٹ نہیں ہوتا. ساتھ ہی پاکستان کے ڈرون دہلی کی جو فضائیں ہیں اس کے اندر 3 گھنٹے سے زیادہ ٹیررائز کرتے رہتے ہیں وہاں کے انڈینز کو، ان کے اوپر اپنا دھاک جمائے رکھتے ہیں، لیکن کوئی کچھ نہیں کہتا. اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ادھم پور کے ایئر بیس کی ڈسٹرکشن سامنے آ جاتی ہے. اپنے جو ہمارے معصوم شہید تھے، جو بچے تھے، ان کا بدلہ پاکستان ایئر فورس، آرمی اور نیوی تینوں کی تینوں فورسز لیتی ہیں. یہاں سے ہمارے جو مسلز جاتے ہیں وہ ڈائریکٹ ملٹری بیسز کو اٹیک کرتے ہیں. انٹیلیجنس بیسز کے اوپر ہم لوگوں کی رپورٹس آتی ہیں. براموس کی مسائل سٹوریج فیکٹری، ایئر ڈیفنس سسٹم، پٹھان کوٹ کے اندر ایئر فیلڈ، جلندر کے اندر ایئر بیس، گجرات کے اندر ملٹیپل ایئر بیسز، یہ ساری چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے بعد انڈین میڈیا باقاعدہ یہ کہنا سٹارٹ کر دیتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے. جو تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ اس سے دھمال ڈال رہا تھا، بڑا شادیانے بجا رہا تھا، وہ ایک دم سے اداس موڈ میں چلا جاتا ہے. رونے کے بعد پھر انہوں نے جس طرح کی اپالوجی کی وہ بھی ہمارے سامنے. دس آل از نیشنل جو ہماری کمانڈ کی میٹنگ ہو رہی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. وہ میٹنگ جو تھی وہ بیسکلی وہ پوائنٹ تھا جہاں انڈیا کو ہم لوگوں نے کائنڈ آف میسج دے دیا کہ آپ نے ہم پر اٹیک کیا وداؤٹ اے شریڈ آف ایویڈنس اٹیک کیا. یہ اٹیک کرنے کے بعد ہم لوگوں نے آپ کو جواب دیا اور ہم نے ریٹیلیٹ نہیں کیا. پھر آپ نے ہم لوگوں کو پرووک کیا، پھر ہم لوگوں نے آپ کو جواب دیا. وہ سلسلہ جاری. میں ذرا اشفاق کو اس میں انکلوڈ کرنا چاہتی ہوں. جو اکنامک انسٹالیشن ہے آپ کی انڈیا کی، اور ہماری کیپیبلٹی انہوں نے دیکھ لی ہے، تو اکنامک انسٹالیشنز کو بھی ہم اٹیک کریں گے. So this is not the end of it, this is the beginning of it. یہ اسکلیشن لیڈر کے اندر پاکستان ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا. DGISPR نے جب کہا تھا شروعات آپ کر رہے ہیں، لیکن جو بھی جائے گا کہاں وہ ہمیشہ ویک پوزیشن پر ہوتا ہے، بیکاز especially without any shred of evidence of any terrorism at all.
اس کے ساتھ ہی ابھی بھی کنٹینیوس خبریں آ رہی ہیں، کنٹینیوس پاکستان کی جو افواج ہیں وہ چاقو چوبند ہیں، کئی دنوں سے ہیں ویسے تو، لیکن آج کی رات بڑی ڈیمانڈ بھی تھی پاکستانی عوام کی طرف سے کہ کب آئے گا ہمارا رسپانس کیوں نہیں آ رہا؟ افواج کی طرف سے بار بار بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے ٹائم پر، اپنے مینز پر، اپنی چوائس کی پلیس کے اوپر اٹیک کریں گے، تو کیوں نہیں ہو رہا؟ جی صدف.